ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین پچھلے دنوں ہم نے ایک شو کیا جس پہ ہم نے بات کی کہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط بنایا جائے، یعنی دوسرے الفاظوں میں اپنے آپ کو اس قابل کیسے کیا جائے کہ قرآن کریم سے دوستی کی جا سکے۔ ناظرین آپ نے وہ پروگرام دیکھا، بہت سارے لوگوں نے ہمیں اپنی وہ رائے سے آگاہ کیا، آپ نے پسند کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پروگرام کے ثمرات عطا فرمائے، میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو۔ ناظرین آج ہم اس کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ سیگمنٹ 2 کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں ہم بات کریں گے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے اور اس کا عملی طور پہ ثبوت کیسے دیا جا سکتا ہے، اور اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سمجھ لیا جائے تو اس کے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف نعت گو شاعر، ثناخواں، نعت ریسرچ اسکالر، جو 30 سے زائد سالوں سے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ وہ آج موجود ہیں، ٹورنٹو کے وزٹ پہ آئے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ اسٹوڈیو میں ان کو مدعو کریں اور اس حوالے سے ان سے بات کریں۔ جناب سید صبی رحمانی صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو ربیع الاول شریف آپ نے یو کے میں گزارا، جی، اس کے بعد آپ وہ کینیڈا جو آپ کا سالانہ وزٹ ہوتا ہے اس پہ آپ تشریف لیں، اور یہاں پہ محافل کا آغاز ہو چکا ہے اور ویکینڈز بھی بزی ہیں، ویک ڈیز بھی بزی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے۔ بہت شکریہ۔ تو جو سبجیکٹ میرا آج کا ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، چونکہ آپ کا اس سے ڈائریکٹ لنک ہے، چاہے آپ وہ ایز اے شاعر آپ لکھتے رہے یا ثناخوانی آپ نے کی یا نعت پہ آپ نے ریسرچ کی، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے حقیقی معنی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے فطرت انسانی کو سمجھ لیجئے کہ انسان جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کسی شخصیت کو پسند کرتا ہے، تو بنیادی طور پر وہ اس میں موجود تمام اوصاف سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بہت ذی علم شخصیت ہے اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے علم سے بھی ضرور فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے، اور کوئی اس میں محاسن ہے تو آپ یقیناً غیر محسوس طریقے سے آپ کی شخصیت پر اس شخصیت کے کردار کی روشنی، اس کے اعمال کی روشنی اثر انداز ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس تناظر میں اگر دیکھیں جو فطرت انسانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ کامل ہے، چاہے قرآن کی تعلیمات ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہو، اور جو احادیث کے ذریعے ہم تک چیزیں پہنچی ہیں، وہ ان سب کا مقصد خیر کا پھیلاؤ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے خیر کی روشنی پھیلتی ہے۔ آپ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے کائنات میں آئے، انبیاء اس سے پہلے بھی آئے اور انبیاء نے اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت میں سب سے پہلے اخلاق کو آگے رکھا۔ اخلاق بہتر ہوگا تو انسانی شخصیت کے باقی جو اثرات ہیں وہ بھی تیزی سے سرایت کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پیدا کر لیتے ہیں۔ تو جو آدمی بھی عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت سے متاثر ہوگا، چاہے وہ صورت کا ہو معاملہ، چاہے سیرت کا ہو، وہ بنیادی طور پر زندگی کے ہر فریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کر دیکھے گا۔ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور جب وہ یہ کام کرے گا تو اسے ہر معاملے میں خیر کی طرف جانا ہے، وہ خیر تقسیم کرے گا، خیر حاصل کرے گا، خیر کو پھیلائے گا۔ ہر وہ عمل جس سے معاشرے میں خیر کی روشنی پھیلے، بڑھے، وہ اس کے معمولات کا حصہ ہوگا۔ ابھی ایک لفظ میں نے استعمال کیا، خیر کی روشنی کا پھیلنا۔ یہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچنے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے اندر بدگمانی کے نہ ہونے سے، آپ کے اندر دوسرے کا احساس ہونے سے۔ دوسرے کا احساس کیسے کہ راستے میں اگر آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ جانے کا اندیشہ ہے، تو آپ اس پتھر کو ہٹائیں گے۔ اگر آپ کی فطرت میں یہ ہے تو یہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ قرآن ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سیرت کے تمام ابواب کا آپ مطالعہ کریں گے
تو وہ یہی اس طرح اس کو آپ جب پھیلاتے جائیں گے زندگی کے ہر مسئلے کو دیکھنے کے لیے، تو بنیاد ہمارے پاس وہی ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کے عشق کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ کو عشق ہے، عشق ایک بڑا لفظ ہے، یہ جذب ہو جانے کا نام ہے، یہ خود کو کسی ذات میں مٹا دینے کا نام ہے۔ عشق ایسا نہیں کہ آپ کنارے پہ کھڑے ہو کے دریا میں دریا کو دیکھتے رہیں، یہ ڈوب جانے کا نام۔ واہ واہ، کنارے پر کھڑے کیا سوچتے ہو، یہ دریا ڈوب جانے کے لیے ہے۔ کیا بات۔ تو یہ جو عشق ہے یہ وہ دریا ہے جو اپنے ظاہر سے ڈوب جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی یہ کہتا ہے کہ پورا کا پورا اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں ڈھالو۔ ایسا ہر آدمی خیر کا باعث ہوگا اور یہی اس کے عشق کا سرنامہ ہوگا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ آپ نے کہا کہ جب عملی طور پہ عشق کا ثبوت دیا جائے گا، یعنی جب کوئی شخص جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیمانہ ہمیں دیا ہے اس پہ اپنے آپ کو ڈھالے گا تو عشق مصطفیٰ خود نظر آئے گا۔ بالکل، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے عشق ہوگا اور پھر ثبوت دینا ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ عشق ہوگا تو اس کا اظہار مخلوق میں کیسے ہوگا؟ مطلب آپ کیسے جانیں گے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے؟ آپ اس وقت جانیں گے جب آپ میرے اس حوالے کو جانتے ہوں گے کہ یہ شخص نعت پڑھتا ہے، نعت لکھتا ہے، اور اس کے کردار میں ایک ایسی روشنی ہے جو ہم سب کے لیے خیر کا باعث بن رہی ہے۔ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس کے عمل سے کسی کی تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس نے کسی کو چیٹ نہیں کیا، تو آپ کو احساس ہوگا یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا بیانیہ اسی وقت مستحکم ہوتا ہے جب ہم اپنی زبان اور اپنے عمل کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ بالکل۔ تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ عشق کے اظہار کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا آئینہ بنے، جس حد تک بن سکے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لیکن اب فی زمانہ ظاہر ہے آپ پاکستان کے باہر بھی آپ کے کافی دورے ہوتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، اور ایون پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں آپ جاتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں، اور چونکہ آپ کے ریسرچ کا کام بھی ہے، آپ جو ہے وہ شاعر بھی ہیں، تو آپ دنیا کو ذرا ڈیفرنٹ نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، ان کے حال احوال آپ جانتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نعت شریف سننے والا ہے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، بنا بیٹھتا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کون سے ایسے دو چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں کہ جس میں ہمارے نعت سننے والے لوگ یا عشق مصطفیٰ کا دم بھرنے والے لوگ بہت دور ہیں عشق مصطفیٰ سے؟ دیکھیے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا یا کسی خطے کا نہیں ہے۔ بعض لوگ ظاہری چیزوں پر بہت جاتے ہیں، فلاں کا لباس، فلاں کی داڑھی، فلاں کا کوئی بھی اور معاملہ جس سے آپ مذہب سے قریب ظاہر ہوں، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی علامت جو آپ کو مذہبی دائرے میں داخل کرتی ہو اور اس کا تشخص ابھارتی ہو۔ اور ایک وہ معاملہ ہے کہ آپ کے پاس ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں ہے ایسی جسے آپ افتخار کا باعث بنا سکیں، لیکن آپ کے کردار میں ہر وہ چیز وہی ہے کہ اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ استقبال کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، اخلاق سے مل رہا ہے، آگے بڑھ کے مصافحہ کر رہا ہے، سلام میں پہل کر رہا ہے، دعوت کا موقع کوئی جانے نہیں دے رہا، اس کے مزاج میں ایک انکساری ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی عشق کا دعویٰ کرتا ہے، عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اندر اگر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی مجھے اس بات کہ جس شخص میں اخلاق نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جبکہ ایسے کسی معاملے کے لیے دوسری بات نہیں کہی گئی۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ شخصیت میں سب سے پہلے ہم لوگ ظاہری طور پر زیادہ محنت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دکھانا ہوتا ہے معاشرے میں کہ ہم بہتر ہیں تم سے، اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ خود کو اپنے گرد و پیش کے لوگوں میں ایک ممتاز حیثیت میں رکھنا چاہتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت، تاکہ اس کی شناخت ہو، اس کی پہچان۔ لیکن اگر اس کی شناخت جھوٹے وسیلوں پر قائم ہے، جھوٹے اظہاریے اور بیانیے پر قائم ہے، تو یاد رکھیے کہ نہ اس کی بات میں تاثیر رہتی ہے، نہ اس کی شخصیت میں تعمیر رہتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو در حقیقت وہ پورا کا پورا سیرت و کردار کا آئینہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا ہم یہ کینیڈین کانٹیکس میں رکھیں، اس تناظر میں دیکھیں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ کو کہ آپ باہر آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں کی جو جنریشن ہے
جو والدین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں عشق مصطفیٰ کی، لیکن جو فی زمانہ جو وضاقتہ ہے، جو یہاں کا جو سٹائل ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو نئی جنریشن ہے یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں کے بچے جو ان کے دل میں ہے وہ ان کے منہ پہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ what you see is what you get جو کہا جاتا ہے، لیکن وہ حلیے کلیے میں تو شاید نہیں جا سکے. تو ان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے؟ دیکھیے دین کا تقاضا تو حلیہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو لباس پہننا ہے، لباس ستر چھپانے کے لیے ہے جی، تو آپ وہ لباس پہنے جو آپ کا ستر پوشی کرتا ہو، باقی وضاقتہ سے دین کا کوئی تعلق نہیں. جہاں تک بات ہے یہاں کے بچوں کی اور جنریشن کی، تو یہ بہت مناسب بات ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ زبان پر ہو جی، اس لیے کہ اگر دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے جی تو یہ منافقت کے دائرے میں آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس طرح کی منافقت، غیبت، بدخواہی، حسد، ان چیزوں کو اسلام نے سراسر ناپسند قرار دیا، بلکہ اس پہ بڑی وعیدیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اسلام چاہتا ہے کھلے دل سے کسی کا ملنا، اسی لیے حکم ہے کہ سلام میں پہل کرو. کیوں؟ کہ آپ کے اندر اگر کوئی ایگو ہے تو اس کو ختم کر کے آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے آپ جب ملاقات کریں تو اس کا آغاز دعا سے کریں، تم پر سلامتی ہو. جی، تو اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے، اسی لیے جب یہاں کے معاشرے میں بھی بچوں کو سب سے پہلے سیرت سے آگاہ کرانا ضروری ہے. یاد رکھیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے با اعتبار والدین کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو ان کے دل میں پیدا کریں. اس لیے کہ اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان تھے اور ایک اچھے انسان تھے، تو اچھا انسان معاشرے میں ان کے نزدیک پھر بہت ہیں، ہزاروں ہیں. لیکن جب ایک مثالی انسان اور مثالی آدمی جس کی مثال دوسری نہیں ہے کائنات میں، جب آپ اس طریقے سے اس چیز کو پیش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تو وہ ذرا محسوس کرے گا اس بات کو کہ یہ ہے لیکن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. جی، اور اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے دیوانے ہیں، اس لیے ہم ان پر جان دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ادب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ عام اچھے آدمی سے بہت بلند و بالا بڑھتا ہے. اس لیے کہ ان کو ان کا رب پسند کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں آ کر کون سی تکالیف اٹھائیں اور بنی نوع انسان کے لیے کیا راستے روشن کیے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ کامل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کرنا دلوں کو جب والدین کریں گے. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے، بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں بہت ساری چیزوں. برصغیر کے کلچر میں یہ بات تھی کہ ہمارے ہاں ادب بہت پہلے تھا. ہم آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. ہر طریقے کا جواز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی عمل کو محبت پر بھی رہنے دیا جائے. ہر چیز کو بدعت کہہ کے جب آپ نکال دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر چیزوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی لوگوں کی نظر. اور اگر اہمیت ختم ہو گئی اس شخصیت کی یا وہ نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی تو پھر اس کے اعمال پر بھی نظر کمزور ہو جائے گی. ناظرین، یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس طرح سے سبیر رحمانی صاحب نے اس کو بیان کیا مفصل انداز میں، امید ہے آپ کی بات بڑی جو ہے وہ سہل انداز سے سمجھ بھی آئی ہوگی. اس کو ہم جانچنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے جیسے انہوں نے بتایا ہے اگر اسے اپنائیں تو اس کے ہمارے اپنے انفرادی زندگی پہ اور اجتماعی زندگی پہ کس طرح کے مؤثر اثرات جو ہے وہ رونما ہوں گے کہ جس سے میری اور آپ کی زندگی مزید بہتر ہوگی. ناظرین، بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک، بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب سید سبیر رحمانی صاحب سے جو ان دنوں کینیڈا کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں. ہمارا ٹاپک ناظرین آج کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے. پچھلے سیگمنٹ میں سبیر رحمانی صاحب سے ہم نے پوچھا، انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ عشق مصطفیٰ اصل میں ہے کیا اور اس کی عملی جو ہے وہ تصویر کب اور کیسے پیش کی جا سکتی ہے. اور اس وقت ہم ناظرین بات کرنا چاہیں گے اس سیگمنٹ میں کہ یہ جو پوری گفتگو ہم نے سنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر میں، آپ اور ہماری اگلی جنریشن جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو سیرت سے آگاہی دینی ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو آگاہی دیں گے تو محبت کے سفر کا آغاز ہوگا تو عمل بھی نظر آئے گا. تو اس چیز کے ہماری انفرادی
اور اجتماعی زندگی پہ کیا اثرات ہیں؟ سبیر رحمانی صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے نئی جنریشن کے حوالے سے بات کی، تھوڑا سا اس کو اب یہاں کے تناظر میں بھی اور پاکستان کے تناظر میں بھی بتائیے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمیں اس کی کیا افادیت حاصل ہو؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات پر آؤں، مجھے ایک اور بات ذہن میں روشن ہوئی، میں چاہتا ہوں یہاں کہوں۔ دیکھیے، ہم جب عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو عشق میں ایک چیز ہے دیوانگی، جی، دیوانگی کی سطح تک چلا جاتا ہے آدمی۔ اس لیے بعض لوگ عشق کے لفظ سے بھی ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے اس کا ادا کرنا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ کبار کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کبار کلام کرتے تھے تو آپ کا ہوتا تھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب آپ عادت ڈال لیتے ہیں اس طرح کی وارفتگی کے جملوں کو ادا کرنے کی تو آپ کے دل میں گداس پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ نبی رؤوف و رحمت کا نام سنتے ہیں تو فوراً آپ کے درود لبوں پر آنا چاہیے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تک تم مجھے اپنی جانوں سے زیادہ پیار نہیں کرتے، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ منزل ہے جہاں جا کر انسان وارفتگی میں عشق میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت ہے جس پر میں اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے اس شخص کی پیروی کرنی ہے۔ اس شخصیت کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے۔ بچے سیرت پڑھتے ہیں، آپ انہیں درود و سلام کی عادت ڈالیں گے کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا ہے تو آپ نے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا، اس کو اس بات کا احساس دلا دیجئے بچپن میں، تاکہ جب زندگی میں اس کے سامنے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ درود ادا کرے۔ اس سے اس کو ایک تعلق اور رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے بتائیے کہ زندگی کی ہر مشکل میں درود پاک پڑھنا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس بات پر انسسٹ کیجئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرے اور سنے، اس سے دلوں میں گداس پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف آپ ایک میسنجر کہہ کے جب اسے متعارف کرائیں گے تو اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، اور جب محبت پیدا نہیں ہوگی تو وہ عمل کی طرف جائے گا بھی نہیں کبھی۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، ایک شخصیت تھی، ایک پیغام پہنچا کر چلی گئی، ہم تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، دلوں میں جاگزیں ہوئے بغیر کوئی بھی بات آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ آپ اسے نصاب کے طور پر لے لیں گے۔ یہ نصاب نہیں، یہ جان کا نصاب ہے، اسے اندر سے اٹھنا۔ اور جہاں تک بات ہے معاشرے میں پھیلنے کی، تو جس منزل کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو بچہ اس ماحول میں پڑھ کر جوان ہوتا ہے، وہ اپنی ذات پر جب کوئی چیز اس کو نافذ کر لیتا، دیکھیے معاشرہ کیسے منور ہوتا ہے۔ معاشرہ ایک دم اجتماعی طور پر درست نہیں ہوتا یا منور نہیں ہوتا، فرد کو پہلے تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ مجھے تبدیل ہونا ہوگا، آپ کو تبدیل ہونا ہوگا، مجھے دیکھ کر میرے بچے انسپائر ہوں گے کہ یار بابا ایسا کرتے تھے، بابا کا یہ معمول تھا، بابا مہمان کو باہر تک چھوڑنے جاتے تھے، بابا دسترخوان پر اہتمام کرتے تھے، مہمانوں کے ہاتھ دھلاتے تھے۔ یہ سب کس کی تربیت اور تعلیم؟ یہ بابا نہیں کرتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، ان کی محبتیں ہیں، انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں اس کا آئینہ۔ جب وہ اپنے باپ میں، اپنی ماں میں وہ کرتا دیکھتا ہے کہ والدہ میری قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے کھانا پکاتی تھیں، مجھے لوری دیتی تھی تو کوئی نہ کوئی اللہ کی حمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نعت پڑھتی تھی، ایسے بچے آگے جا کر بہتر مسلمان بنتے ہیں۔ اور جب کوئی فرد ٹھیک ہوتا ہے تو معاشرے میں خود بخود روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ہر فرد دوسرے سے ملتا ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں نا، معاشرے میں سب ایک دوسرے کو مسکرا کے مل رہے ہیں، تو ہمیں تو حکم ہے، مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے بھائی کے لیے مسکراتے ہو تو اللہ اسے تمہارے لیے طرف سے صدقے کے طور پہ قبول کرتا ہے۔ اس سے خوبصورت دین کیا ہوگا؟ اس سے خوبصورت عشق کا اظہار کیا ہوگا؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں راسخ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور سیرت کا صرف مطالعہ نہیں کریں، یہ محسوس کر کے کریں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس پر میں اپنی جان نچھاور کر سکتا ہوں۔ اپنے محبوب پر لٹنے کا جو ایک احساس ہے نا کہ میں نے مر مٹا اپنے محبوب پر، تو آپ دنیاوی محبوب پر مر مٹنے کی کیفیت سے کتنے لطف اندوز ہوتے ہیں جب آقا علیہ السلام کا ذکر آئے، جب ان کے فضائل بیان کیے جائیں، جب ان کے رفتوں کا تصور کیجئے، تو از خود آپ کے دل میں ایک احترام پیدا ہوتا ہے۔ اس احترام سے آپ کے عمل میں روشنی اترنے لگتی ہے، اسی روشنی سے آپ اپنے اطراف کو روشن کرتے ہیں اور معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نعت خود ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
مجھے آپ نے شروع میں پچھلے سیگمنٹ میں جو ابتدائیہ میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا بدگمانی کے حوالے سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے معاشرے میں بھی جو ہے وہ بعض اوقات میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بدگمانی جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں اور اسی حوالے سے پھر ہمارے رویے اور طرز عمل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے یہ ایک اتنی جو خطرناک شے ہے جو اصل میں اسلام نے جن چیزوں کو ناپسند کیا نہ بلکہ اسے ایک بیماری کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں تعلیمات میں، اس لیے کہ حسد ہو گیا، بدگمانی ہو گئی، غیبت ہو گیا، چغلی ہو گئی، یہ جو چیز ہے یہ ایک نفسیاتی امراض ہے۔ نفسیاتی امراض جب اس میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان اپنا کرتا ہے، اپنے مد مقابل کا نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کی ترقی سے، کسی کی کامیابی سے حسد کرنے والے یا کسی کے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن حاصل کر کے اس کے بارے میں ملول ہو جانے والے اور اس سے رابطہ کر کے معاملے کو درست نہ کرنے والے لوگ در حقیقت اپنا خون جلاتے ہیں اور یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ فوراً معاملہ رابطہ کیجئے، بات کیجئے، بات کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ تو اسلامی تعلیمات کے اثر ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر چیز تو ہمیں اس سے نہیں ملتی، ہم بہت ساری چیزیں اس روشنی سے کشید کر کے اپنے عمل میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک چیز انسان کا مزاج بھی ہوتی ہے نا، کوئی چیز میں کرنے جا رہا ہوں اور میرے دل میں خود ایک دل بڑا الارم ہے، خود مومن کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے دنیا کو جانچنے کا، دنیا کے اعمال کو جانچنے۔ آپ کو ایک چیز کر کے اچھی نہیں لگی کہ یار میں نے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ اس سے معذرت کر لیں، آپ کی روح کا ارتقاء ہو جائے گا، وہ ترفع کی طرف جائے گی، بڑھ جائے گی، عظمت ملے گی اسے۔ معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا انسان، معاف کر دینے سے چھوٹا نہیں ہوتا انسان، بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ کس کے حوالے، کس کی تعلیم پر وہ معاف کر رہا ہے لوگ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ سبیر رحمانی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہم خوشی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم نے آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پہ بات کی۔ آپ نے جس انداز سے بیان کیا، آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ اسے ہمارے عمل میں بھی ڈال دے اور سب دیکھنے والوں کے عمل میں ڈال دے۔ آمین۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ نے آج بھی ہمیں اپنا وقت دیا اور آپ نے دیکھا خاص طور پہ ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ ٹاپک بہت بڑا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہماری کیا اوقات کہ اس کے اوپر ہم بات کریں، گھنٹوں، دنوں، مہینوں آپ بات کرنا چاہیں تو اس ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر وقت میں اس تیز دنیا کے اندر ہم نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ کو پاز لینے کا کہیں کہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس گفتگو کو سنیں، اس بات کو سمجھیں اور اپنا اثر نو جائزہ لیں کہ کہیں ہم صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہی تو نہیں بولتے چلے جا رہے، کیا حقیقی معنوں میں ہم اس کی روح کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں اور آپ جو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر اور پاکستان یا اسلامک ممالک سے باہر کے رہنے والے لوگ ہیں، یہاں جو ہماری جنریشن ہے، جس مشکل کا ہمیں یہاں پہ سامنا ہے، کیا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی نئی جنریشن کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ آگاہی دے رہے ہیں کہ جس کی ان کو اس عمر میں آگاہی ہونے کی ضرورت ہے۔ کل ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے بچے 15، 20، 25 سال کے ہو جائیں اور کسی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ہمیں اپنے بچوں کو اس وقت یاد کرانا پڑے کہ تمہیں درود شریف پڑھنا چاہیے تھا، درود شریف کیوں نہیں پڑھا۔ یہ وہ چیزیں ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری بھی دنیا و آخرت سنور جائے گی اور ہمارے بچوں کی بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی دنیا اور آخرت کی حفاظت ہوگی۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔